بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت بلتستان کی جغرافی اگر دیکھیں تو بہت زیادہ آپ لوگوں کو ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، اور جس فائدے کو ہم اٹھا سکتے ہیں تو اس حوالے سے اتنی زیادہ بات چیت بھی نہیں کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ سوچا بھی نہیں جا رہا، کیونکہ اس چیز کو چھوٹا سمجھا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ذہنوں میں یہ گلگت بلتستان کے اندر یہ ڈالا گیا ہے کہ یہ جو زراعت کا جو ہم لوگ سسٹم یہاں پہ چلا رہے ہیں، ایک روایتی جو قدیمی زمانے کا، تو اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہمیں جو ہے نا کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، جس سے ہم گلگت بلتستان کو جو ہے نا اس کی معیشت کو جو ہے نا آسمانوں کے بلندیوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کا بہت ہی بڑا آسان سا حل موجود ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ ہر سال اگر ایک دفعہ بھی لگا دیے جائیں تو ڈیڑھ لاکھ پودے، اگر جو ہے نا پھل دینے والے جو پودے ہیں وہ اگر ہر ڈسٹرکٹ لگاتا ہے، تو اگر ایک ڈسٹرکٹ کو ہی لے لیں کہ 1.5 لاکھ پودے ایک سال میں لگاتا ہے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اپنا پھل سٹارٹ کرتا ہے اور بکنا شروع کرتا ہے، تو اپنے کیلکولیٹر ذرا سا نکال کے چیک کر کے دیکھیں کہ 1.5 لاکھ پودے اگر 15,000 روپے کا ایک پودا بکنا شروع ہو جائے، جو پھلدار پودا آج کل چیری کا آپ کو پتہ ہے، سیب کا تھوڑا لیٹ ہوتا ہے، پھر کاغذی بادام ہے، اور دوسرے اور بھی ہیں جو کہ ہمارے جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں سے نئے پودے بھی، نئے فروٹس بھی یہاں پہ انٹروڈیوس کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے الگ سے میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا کہ کون سے پھل گلگت بلتستان میں ہمارے اور ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، لگائے جا سکتے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے نا ایک انوائرمنٹ ایسا بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ پھل جو ہے نا، پھل فروٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دوسرے چیزوں کی طرف ہم جائیں، جیسے کہ گندم لگانا اور اور بھی چیزیں ہیں نا، تو ان میں اگر کیلکولیشن کی جائے تو میرے خیال سے وہ ہمیں رزلٹ نہیں ملتا ہے جو پھل میں ملتا ہے، وہ رزلٹ کسی چیز میں نہیں مل رہا ہے، کیونکہ آپ ایک کنال کے اوپر جدید طریقے سے جو ہے نا آپ پودے لگائیں تو 20 سے 25 پودے جو ہے نا ایک کنال میں آپ لگا سکتے ہیں، اور جو بھی نئے طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم اگر کریں تو اس سے دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس کم سے کم زمین بھی ہونا، ایک کنال بھی زمین ہو، تو وہ اسے گھر کے خرچے، سارا معاملہ، سب کچھ وہ ایک کنال زمین لے سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس گلگت بلتستان میں ذرا ارد گرد آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے جگہ موجود ہیں جہاں پہ بنجر علاقے ہمارے پاس موجود ہے، جہاں پہ ہم پانی پہنچا سکتے ہیں، یا وہ دریا کے کنارے ہیں یا بہت زیادہ اوپر ہے، بہت اوپر ہے تو وہاں سے کول وغیرہ نکالا جا سکتا ہے، اور دریا کے کنارے تو بڑا آسان ہے۔ اور ابھی جدید طریقہ کار یہ ہے کہ آج کل سولر پمپس وغیرہ آ چکے ہیں، تو آپ کو بجلی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ سولر سسٹم سے جو ہے نا پمپس کے ذریعے جو ہے نا پانی کہیں سے کہاں تک بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہمارے یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، جو ہمیں دکھنے میں ایسے لگتے ہیں کہ یہاں پہ درخت نہیں لگ سکتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم ایسے فروٹس لگا سکتے ہیں کہ جہاں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ زیادہ تر جو جگہ ہوتے ہیں، عموماً یہ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، چراگاہ وغیرہ، یہ مشترکہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ مشترکہ چیزوں کے اندر مشترکہ گاؤں کے سطح کے اوپر کام کیا جائے تو اربوں خربوں روپے کا جو ہے نا یہاں پہ مطلب ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہے۔ اب اگر ایک طرف دیکھیں تو بیسکلی تو محکمہ جنگلات کو اس حوالے سے کام کرنا چاہیے۔ ریاست انہیں بڑے تنخواہیں دیتی ہے، سارا کچھ دیتی ہے، مگر کسی قسم کا ریسرچ ورک موجود نہیں ہے، اور گراؤنڈ کے اوپر جو ڈیولپمنٹ کرنی تھی، ابھی تک ہو جانی چاہیے تھی، وہ ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کر دیں گے، تو یہ حکومتی سطح پہ جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے نمائندے ہو یا گورنمنٹ کے نوکریوں کے اندر بیٹھے ہوئے، یہ کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں سوچتے ہیں، یہ صرف اپنی تنخواہوں کا سوچ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تب گلگت بلتستان کو جو ہے نا خود سے ہی ان چیزوں کے حوالے سے سوچنا پڑے گا۔ یہ صرف آپ نہ سوچیں کہ صرف ایک نوکری کریں گے تو اس سے گزارا ہو جائے گا، یا چھوٹا موٹا آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس سے، جب تک ہم اپنے گلگت بلتستان کو زرعی طور پہ ہم اس کو خود کفیل نہیں بناتے، مضبوط نہیں بناتے، تو پھر جو ہے نا اور کچھ ہم نہیں کر سکتے۔ جب آپ کے پاس اس طرح ایکسٹرا پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے پاس دولت آئے گی، آپ اگر تھوڑا کیلکولیشن کریں نا، اربوں خربوں روپے جو ہے نا گلگت بلتستان کے جیبوں میں آئیں گے۔ جب آپ کے جیبوں میں یہ پیسہ آنا شروع ہو جائے گا تو آپ بہت سارے ایسے کام بھی کر سکتے ہیں جو کہ ہم رو رہے ہیں ابھی کرنے کے لیے، تو وہ بھی آپ سے جو ہے نا خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو گلگت بلتستان کے لیے جتنے بھی ہمارے سوچنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان لوگوں کو اس طرف تھوڑا جو ہے نا سوچنا پڑے گا، تاکہ ہم گلگت بلتستان کو جو ہے نا اس بلندیوں تک ہم پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، اور جو محنتیں ہمارے بزرگوں نے ابھی تک کی ہیں
ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں تھی، وہ چیزیں نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت جو ہے نا دی ہیں. تو ہم ان کو یوٹیلائز کریں، ان پہ محنت کریں، تاکہ ہم آنے والے نسلوں کے لیے بہتر گلگت بلتستان دے کے ہم جا سکیں. بہت بہت شکریہ.